دنیا کا دوسرا بلند ترین پہاڑ کیٹو پاکستان اور چین کی سرحد پر پاکستان کے شمال میں بلتستان اور چین کے درمیان واقع ہے۔ اس کی اونچائی سطح سمندر سے 8611 میٹر ہے۔ کیٹو کو یہ نام 1852 میں ایک برطانوی سرویئر ٹی جی منٹگمری نے دیا تھا، جس میں کے کراکرم رینج کے لیے اور 2 اس سلسلہ کی دوسری چوٹی ہونے کی وجہ سے دیا گیا۔ پاکستان میں اس کا ایک بیس کیمپ ہے جہاں سے کوہ پیمائی کے تمام اہم راستوں کی شروعات ہوتی ہے۔ دنیا کی دوسری بڑی اور قدیم ترین نمک کی کان۔ نمک کی یہ کان کھیوڑا پنجاب میں جو ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے کی بیرونی حدود پر سالٹ رینج میں واقع ہے۔ یہ کان 320 قبل مسیح اس وقت دریافت ہوئی جب سکندر اعظم کی فوج کے گھوڑے اس کی دیواروں کے پتھر چاٹتے ہوئے پائے گئے۔ گلابی ہمالیائی نمک کی پیداوار کے لیے مشہور یہ کان معروف سیاحتی مقام بھی ہے، جس میں رنگ برنگی نمک کی اینٹوں سے بنی مسجد قابل دید ہے۔ دنیا کی بلند ترین ہموار سڑکوں میں سے ایک شاہراہ کراکرم دنیا کی بلند ترین ہموار سڑکوں میں سے ایک ہے، جو کراکرم کے پہاڑی سلسلے سے گزرتی ہے اور کھنجراب پاس کے نزدیک اس کی انتہائی بلندی 4714 کلومیٹر ہے۔ یہ 1300 کلومیٹر طویل قومی شاہراہ ہے جو چین تک جاتی ہے اور وہاں پہنچ کر چائنا نیشنل ہائی وے 314 کہلاتی ہے۔ اس کی بلندی اور اس کی تعمیر کے دوران پیش آنے والی مشکلات کے باعث اسے بعض اوقات دنیا کا 8واں عجوبہ بھی کہا جاتا ہے۔ رش جھیل دنیا کی بلند ترین پہاڑی جھیلوں میں سے ایک۔ پاکستان کی بلند ترین رش جھیل دنیا کی بلند ترین پہاڑی جھیلوں میں سے ایک ہے۔ محصور کن حد تک یہ خوبصورت جھیل گلگت بلتستان کی وادی نگر میں رش پری چوٹی کے قریب 4694 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ جھیل کے ارد گرد کا نظارہ انتہائی شاندار اور قابل دید ہے اور قریبی پہاڑی چوٹیوں سے کیٹو پہاڑی کی چوٹی واضح نظر آتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سال کے 9 ماہ یہ جھیل برف کی چادر اوڑھے رہتی ہے اور باقی 3 ماہ اس کا شفاف پانی سورج کی سنہری کرنوں سے جھیل ملاتا ہے۔ دنیا کا واحد زرخیز صحرا صوبہ سندھ کے جنوب مشرقی حصہ میں واقع صحرائے تھر کا رقبہ 30,000 مربع کلومیٹر ہے اور اس کا دائرہ پنجاب تک وسیع ہے۔ یہ دنیا کے سب سے زیادہ گنجان آباد صحرا ہے۔ زراعت اور غلہ بانی یہاں کے لوگوں کا اہم ذریعہ معاش ہے۔ سنہری ریت کے ٹیلے اور ان کے ساتھ مویشیوں کے ریوڑ کا حسین امتزاج اس صحرا کو دیکھنے والوں کے لیے ایک یادگار نظارہ بنا دیتا ہے۔ دنیا کا تیسرا طویل ترین غیر قطبی گلیشیئر گلگت بلتستان کے کراکرم پہاڑی سلسلے میں واقع بیافو گلیشیئر کی لمبائی 67 کلومیٹر اور گہرائی 1 میل ہے۔ یہ گلیشیئر 5128 میٹر کی بلندی پر ہسپر گلیشیئر سے جا ملتا ہے اور ان 2 گلیشیئرز کے ملاپ سے تقریباً 100 میٹر طویل برف کی شاہراہ اور برف کی جھیل نامی ایک جھیل تشکیل پاتی ہے۔ جھیل میں جمی برف کی گہرائی 1.6 کلومیٹر سے زائد ہے اور اسے غیر قطبی علاقوں میں دنیا کی سب سے بڑی آئس کیپ سمجھا جاتا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی ایک گنبد والی مسجد طوبہ، جسے گول مسجد بھی کہا جاتا ہے، کراچی میں واقع ہے۔ مسجد کی تعمیر 1966 میں شروع ہوئی اور 1969 میں اختتام کو پہنچی۔ اجلے سفید سنگ مرمر اور شیشوں کے کام سے مزین اس کے گنبد کا قطر 72 میٹر ہے، جو بغیر ستونوں کے تعمیر کیا گیا ہے۔
گنبد کا توازن اس کے ارد گرد نیچی دیوار پر قائم ہے جو فن تعمیر کا شاہکار ہے۔ مسجد کی آواز کی ترسیل کی ایسی خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے کی گئی ہے کہ گنبد کے ایک سرے پر موجود شخص کی بات دوسرے سرے پر موجود شخص سن سکتا ہے۔ دنیا کا دوسرا بلند ترین میدانی علاقہ دیوسائی نیشنل پارک پاکستان میں گلگت بلتستان کے شمالی ریجن میں ایک بلند پہاڑی میدان اور نیشنل پارک ہے جو سطح سمندر سے 4114 میٹر کی اوسط بلندی پر واقع ہے۔ یہ محصور کن خوبصورتی اور بے پایہ ماحولیاتی اہمیت کا حامل میدانی علاقہ ہے۔ بہار کے موسم میں یہ پورا علاقہ رنگ برنگے جنگلی پھولوں اور انواع و اقسام کی خوبصورت تتلیوں سے بھر جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا مٹی کی بھرائی کا ڈیم اپنی بناوٹ کے حجم کے اعتبار سے دنیا کے سب سے بڑے ڈیم تربیلا کا رقبہ تقریباً 250 مربع کلومیٹر ہے۔ خیبر پختونخوا میں دریائے سندھ پر واقع تعمیر شدہ یہ ڈیم سوابی اور ہری پور کے اضلاع میں واقع ہے۔ ڈیم کی تعمیر 1976 میں مکمل ہوئی۔ تربیلا ڈیم دریائے سندھ کے پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے تعمیر کیا گیا تھا تاکہ اسے کاشتکاری، سیلاب سے تحفظ اور پانی سے بجلی کی پیداوار کے مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ دنیا کا سب سے بڑا رضاکار ایمبولینس نیٹ ورک گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل ایدھی ایمبولینس نیٹ ورک کی بنیاد عبدالستار ایدھی نے 1951 میں رکھی۔ نیٹ ورک میں 1800 ایمبولینسز کے ساتھ ریسکیو ایئر کرافٹس اور بوٹس شامل ہیں۔ ان کے عملے کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ ایمرجنسی کال پر اوسطاً 10 منٹ میں عملی کارروائی یقینی بنائی جائے اور ان کی ترسیل کاروں کو روزانہ 6000 سے زائد کالز وصول ہوتی ہیں۔ ایدھی فاؤنڈیشن قدرتی آفات کے موقع پر بچاؤ اور بحالی کی سرگرمیوں کی انجام دہی میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ فٹ بال بنانے والا دنیا کا سب سے بڑا شہر سیالکوٹ 1980 کی دہائی سے کھیلوں کی سامان کے پیداوار کے باعث دنیا بھر میں مشہور ہے۔ کئی بڑے بین الاقوامی برانڈز کی فٹ بال کی برآمدات کا ذریعہ یہی شہر ہے جو برآمدات کا بڑا مرکز ہے۔ یہاں سالانہ 4 سے 6 کروڑ فٹ بالز بنائی جاتی ہیں جو دنیا بھر میں فٹ بالز کی مجموعی پیداوار کا تقریباً 60% حصہ ہے۔ سیالکوٹ کی بنی ہوئی فٹ بالز نے متعدد بین الاقوامی مقابلوں میں پاکستان کی نمائندگی کی ہے جن میں 2018 کا فیفا ورلڈ کپ بھی شامل ہے۔ دنیا کا تیسرا بڑا شپ بریکنگ یارڈ کراچی سے 50 کلومیٹر شمال مغرب میں گڈانی کی 10 کلومیٹر طویل ساحلی پٹی کے مقابل واقع گڈانی شپ بریکنگ یارڈ 132 شپ بریکنگ پلاٹس پر مشتمل ہے۔ 1980 میں گڈانی 30,000 بلا واسطہ ملازمین کے ساتھ دنیا کا سب سے بڑا شپ بریکنگ یارڈ تھا۔ یہاں ہر سال 10 لاکھ ٹن سے زائد اسٹیل نکالا جاتا اور اس کا زیادہ تر حصہ مقامی سطح پر فروخت کر دیا جاتا ہے۔